رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا پارہ سٹارٹ ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہم نے پہلا پارہ مکمل کر لیا ہے، جس میں ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق پڑھا، مومنوں کے متعلق، منافقوں کے متعلق، اور پھر فاسقوں کے متعلق۔ پھر حضرت ابراہیم کی ہم نے دعائیں پڑھی، ان کا ذکر پڑھا، ان کی خوبیاں پڑھی۔ اب ہم لوگ دوسرا پارہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ۔ سیقول السفہاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس، جلد ہی نادان لوگ کہیں گے مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک واقعے کا ذکر ہے، میں آپ کو وہ سنا دیتی ہوں۔ یہ نا قبلہ جو اول تھا نا، قبلہ اول تھا وہ خانہ کعبہ تھا نا ہمیشہ سے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو تمام امت مسلمہ کے لیے قبلہ اول ہے نا، وہ خانہ کعبہ تھا۔ حضرت آدم نے اسے تعمیر کیا تو بھی یہی قبلہ تھا، حضرت ابراہیم نے اسے تعمیر کیا تو اس وقت بھی یہی قبلہ تھا، لیکن جب سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا نا، تو اس وقت تابوت سکینہ پر پڑا رہتا تھا۔ بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پر صحیح اپنا قبلہ بنا لیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی گریز نہ ہوئی تھی، لہٰذا یہ قبلہ شرعاً بھی درست سمجھا گیا، مگر یہ صرف بنی اسرائیل کا ہی قبلہ تھا، مکہ کے مشرکین کا نہ تھا۔ وہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور مشرکین کے مکہ کی بجائے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو بہتر سمجھتے تھے نا، اس لیے انہوں نے کعبے کی بجائے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرنا مناسب سمجھا، تاکہ مشرکین مکہ کے سے نا مطلب ایک جیسا برابری نہ ہو سکے نا، تو اس عمل کو اپنی طرف ہی منسوخ کیا نا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اسی بارے میں ذکر ہے نا۔ تو اسی متعلق ہے کہ لوگ جب پہلے اس طرف پھیر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پھر اس کو پھیر دیا گیا، تو جو لوگ تھے نا کہتے تھے کہ یہ کیا، کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا، اور یہ لوگ بار بار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یعنی کہ یہود کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مشرق بھی اللہ کے لیے اور مغرب بھی، اس نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اب کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم دیا تو ہم نے اس لیے بھی تسلیم کر لیا۔ یعنی کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی قیمت میں، کسی بھی حالت میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ تسلیم کر لینا، چاہے جو بھی بات آ جائے، جس بھی قسم کی بات آ جائے، جس بھی حوالے سے آ جائے، ہمارا کام ہے اس کو تسلیم کر لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں، جو بھی تسلیم کرتا ہے وہی سیدھی راہ پہ ہے، اور یہ راہ وہ جسے چاہے دکھا دے۔ یہاں پر ہمارے لیے امن نقطہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے معاشرے میں، ہماری فیملی میں اس طرح کے بہت سے ناموزوں حالات آ جاتے ہیں جو ہماری خواہش سے برعکس ہوتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایسے ہوں مگر وہ ہو جاتے ہیں۔ یوں نہ تھا فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس پہ ہمیں پریشان نہیں ہونا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اللہ نے کیا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مشرق بھی اللہ کے ہاتھ میں، مغرب بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو جو بھی ناموزوں حالات ہماری زندگی میں آتے ہیں اس پہ ہمیں تسلیم کرنا ہے، چاہے جس طرف بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے اس طرف چل پڑنا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ راہیں دکھانے والے ہیں۔ آگے جو ہے یہ جو دوسرا پارہ ہے نا اس میں پورا، اس میں مسلمانوں کی نا ذمہ داریوں کی بات ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے حکم ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے، پہلے ہم نے بنی اسرائیل کا ذکر پڑھا تھا نا، دوسرے پارے میں ہمارے لیے احکامات ہوں گے، ہمارے لیے ہوگا کہ ہم نے اس میں کیا کیا سیکھنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا، کس میں منع کیا گیا، کس پہ حکم دیا گیا، کس کو ہم نے بالکل نہیں دیکھنا، کس کی طرف ہم نے لپک کے جانا ہے، اس پورے آیت میں نا یہی بتایا گیا ہے۔ اور پہلے اور یہ آیت جو ہم پڑھنے لگے ہیں نا، اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم ہیں کون، ہو یار کوشچن مارک، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، ہم لوگ امت وسط ہیں،
امت وسطیٰ کون ہے، کیا ہے، ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں۔ اس کا جو امت وسطیٰ کا مفہوم ہے نا، وہ اس طرح سے ہے کہ جو امت وسط ہوتی ہے نا، ایسا اشرف اور اعلیٰ گروہ ہے جو عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو، غلو اور تخفیف سے پاک ہو، دنیا کی قوموں کے درمیان ایک بہترین حیثیت رکھتا ہو۔ یعنی کہ اس کی مثال اگر ہم یوں سمجھیں نا، کہ جو نصارہ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑھایا کہ انہیں خدا ہی بنا دیا، نعوذ باللہ، اور یہودیوں نے اپنے نبیوں کو اتنا گھٹایا کہ ان کی پیغمبری سے انکار کر دیا اور ان کی جان کے بھی لاگو ہو گئے۔ ہمیں پیچھے پڑا تھا نا کہ انہوں نے بہت سارے قتل کیے تھے انبیاء کو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ امت وسطیٰ ہو۔ امت وسط کی جو روش عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک اعتدال میں رہتے ہیں، بالکل ایک میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں نہ بہت گھٹا دیتے ہیں، ان کو ان کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اس کی ہم ایک اور مثال لیتے ہیں کہ جب یہ جو حیض ہوتا ہے عورتوں کو، ٹھیک ہے، تو جو یہودی تھے نا، وہ اگر ان کے گھر میں جب عورت حائضہ ہوتی تھی نا، تو ان کے ہاتھ کا نہ پکا وہ کھانا کھاتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھاتے تھے، بلکہ ان کو اپنے گھر میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے نا، اور ایسی عورتوں کا نا الگ مطلب رہائش کا نا بندوبست کیا کرتے تھے۔ اور جو نصارہ تھے وہ تو بالکل ہی پرہیز نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ لوگ حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کر لیتے، مطلب ہر طرح سے نا، مطلب حلال تعلق نا، مطلب وہ بالکل اس چیز کا خیال نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ یہودی اتنے تھے کہ ان سے کراہت محسوس کرنے لگتے تھے، اور عیسائی تھے، ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن ہم لوگ امت وسطیٰ ہیں، تو امت وسطیٰ کو نبی پاک نے کیا حکم دیا حدیث میں، کہ جب وہ اس حالت میں ہو تو اپنے مردوں کے پاس میں، شوہروں کے پاس نہ جائیں۔ اس طرح سے مطلب بہت سے اعتدال ہے۔ امت وسطیٰ وہ ہے جو بہت زیادہ حد سے بھی نہیں بڑھتی ہے اور نہ ہی اپنے حقوق کو پورا کرنے میں کمی کرتی ہے، جو پابندی لگائی جائے اس پہ پورا اترتی ہے، اور بالکل درمیانی میانہ روی، یہ امت وسط۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا کام کیا بتایا ہے، اور ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ یعنی کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں پر شہادت دیں، ہم لوگوں کی گواہی دیں۔ یہ کیا، کس چیز کی گواہی دیں؟ یہ ہم ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور وہ کہیں گے لبیک، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سیدنا نوح سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی تمہاری گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے جبکہ تم نے نہ ہمارا زمانہ پایا نہ ہمیں دیکھا۔ اس وقت امت وسط یہ جواب دے گی کہ ہم کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتانے سے یہ یقینی علم حاصل ہوا، اس لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ گواہی کس چیز کی گواہی آپ ذکر کریں کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ ہم لوگ امت وسطیٰ ہیں، اللہ کا پیغام ہم تک بھی آیا ہے، قرآن میں اللہ نے اپنے پیغام ہم تک بھی دیے ہیں، تو کیا ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا؟ کہ اپنے آپ کو 2 منٹ کے لیے ویژولائز کریں کہ ہم لوگ روزے محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، اور میدان حشر میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اے بنت فلاں، یا اے بنت صبغہ، یا اے ایمن، یا اے صبا، یا اے منہل، یا جو بھی سننے والے ہیں، کیا تم نے میرا پیغام آگے پہنچا دیا تھا؟ کیا تم نے میرا قرآن کچھ سنا تو اس کو آگے پہنچا دیا تھا؟ تو اگر تو ہم لوگ پہنچائیں گے تو ہم لوگ کہہ سکیں گے ہاں اللہ، ہم نے گواہی دی تھی، ہم پر جو حکم ہوا تھا، جو فرض ہوا تھا، ہم گواہ بنے تھے، ہم نے آگے پہنچا دیا تھا۔ لیکن اگر ہم نے صرف اپنے تک محدود رکھا تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، وہاں سے ایک آیت بھی آئے تو اسے آگے پہنچا دو۔ ہم پر فرض ہے، ہم پر حق ہے کہ ہم پر جو ہم سنیں، کوئی احکام سنیں یا کوئی حکم سنیں، کوئی آیت سنیں، کوئی حدیث سنیں، کوئی جو ہمیں لگے کہ ہاں یہ معاشرے میں بتانی آگے ہے، تو ہمیں ہر کو آگے پہنچانا ہے۔ کیونکہ ہم امت وسطیٰ ہیں، ہم گواہی دینے والے ہیں اور ہمیں گواہی دینی ہے۔
تو جب ہم گواہی دیں گے، ہم نبی پاک کا پیغام آگے پہنچائیں گے، جس بات کو نبی پاک نے پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اتنی قربانیاں سہیں، اس کو جب ہم آگے پہنچائیں گے تو روز محشر نبی پاک بھی ہمارے لیے گواہی دیں گے کہ ہاں میری اس بندی نے میرا پیغام آگے پہنچانے میں مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری گواہی قبول کریں گے۔ لیکن اگر ہم لوگ یہاں گواہی نہیں دیں گے، یعنی کہ حق بات کو نہیں پہنچائیں گے آگے، قرآن کو آگے لوگوں کو نہیں بتائیں گے، تو کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی دیں گے، ہماری سفارش کریں گے؟ جب ہم ان کی ہی بات کو آگے نہیں پہنچائیں گے تو نبی پاک سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ اللہ سے کیسے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنے گا یا ہمیں گواہی دینے والوں میں یا اس کے خلاف نہیں رکھے گا؟ ہم امت وسطیٰ ہیں اور ہمیں گواہی دینے والا بنانا ہے اور بننا بھی ہے، تاکہ ہم لوگ گواہی دیں، آگے لوگ ہماری وجہ سے گواہی دیں، تاکہ ہم لوگ بنانے والے بھی بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو امت وسطیٰ بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اچھا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی دیں گے نا تو ہماری شکایت بھی کریں گے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں، قرآن ہے کہ نبی پاک کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، یہ وہ امت ہے جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا۔ یہ ہے نا سورہ فرقان کی آیت ہے کہ اللہ کے حضور گواہی دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو ہمیں اپنے خواہشات نفس کے پیچھے نہیں لگنا، اپنے حکام کی اللہ کے حکام کی پیروی کرنی ہے، اور اپنے خواہش، اپنے نفس، اپنی ضرورتیں یعنی کہ اس کو بالکل فراموش کر دینا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کی رضا کے تابع کر لیں ان کو، تاکہ ہم لوگ امت وسطیٰ بن جائیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ قبلے کی تبدیلی ایک مشکل سی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہو۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو قبلہ چینج کیا، پہلے کعبہ تھا، پھر بیت المقدس ہوا، پھر کعبہ ہوا، وہ صرف اس لیے تھا کہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ ہے کہ نا جب یہ تھا نا قبلے کا حکم ہوا نا، حضرت جبریل وحی لے کے آئے تو نبی پاک سے نماز کی حالت میں تھے، تو نبی پاک پلٹ کے نا دوسری طرف آئے تو سارے نا نماز کے دوران جن کے ایمان مضبوط تھے انہوں نے اسی دوران ہی اپنے الٹے پاؤں کر کے نا نبی پاک کے پیچھے اپنا قبلہ چینج کر لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے صرف چیک کرنے کے لیے دیکھا تھا کہ کون تم میں سے قبلہ چینج کرتا ہے، کون نبی کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ نبی کی پیروی در حقیقت اللہ کی پیروی ہے، اور اللہ کی پیروی ہی محبت کی سیڑھی ہے۔ اور انفیکٹ چوتھے پارے میں بھی اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ میں آگے ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی پاک کی پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ ہمارے لیے بھی کچھ بدلنے کا حکم آ جائے، ہمیں الٹے پاؤں پھر جانا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس طرف میری خواہش ہے، اس طرف میرا فائدہ ہے، اس طرف یہ ہے، نہیں، ہمیں فوراً سے اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے پلٹ جانا ہے، ہمیں اپنا سر خم تسلیم کر دینا ہے، ہمیں فوراً سے فرما بردار بن جانا ہے، جیسے فرما بردار حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے تھے، ہمیں فوراً سے اس کے آگے جھک جانا ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار۔ آگے یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جو قبلے کی تھی نا یہ مشکل بات تھی، لیکن جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہو، یعنی کہ جن کے دل میں نور ایمان ہو، ایمان کی روشنی ہو، تو ان کے لیے مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے اللہ کا حکم ہے، وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہترین فیصلہ فرما دے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہاں پر ہے کہ براء بن عازب کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے، ہمیں ان کے متعلق شبہ ہوا کہ ان کی ادا کردہ نمازوں کا کیا بنے گا، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ جب تک حکم نہ آیا ہو اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوششوں کی، محبت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں
کہ ہاں یہ بندہ میرے لیے کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ ایمان کے جس بھی لیول پہ ہو، اگر وہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حق میں بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم اس کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، سو آپ اپنا رخ مسجد الحرام کعبے کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ یعنی کہ جب یہ حکم ہوا نا تو بہت سے لوگ نا مذاق کرنے لگے تھے، خاص طور پہ یہودی، وہ کہتے تھے یہ کیسا دین ہے، وہ نا ٹون کرتے تھے کبھی کس طرف کبھی کس طرف، ایک قبلہ نہیں ہے، تو نا نبی پاک پریشان تھے۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب پریشان ہوتا ہے اللہ شعوری میں وہ آسمان کی طرف ہی دیکھتا ہے، چاہے اچھا آپ لوگ غور کریں، چاہے وہ کوئی اور مطلب مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو نا، وہ بھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے بالکل لاشعور میں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف پھرنا نظر اٹھانا دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے واپس اسی قبلے کی طرف پھیر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس کے لیے، اور ہم نے کل بات کی تھی نا، اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ضرور ہیں لیکن قربان ہونے نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ بہترین جانتے تھے یہ سب کیوں تھا، بس چیک کرنے کے لیے کہ کون صحیح میں مسلمان ہے اور کون ابھی یقین کے ساتھ ایمان نہیں لایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو، یعنی کہ تو ہمیں پتہ ہے ہم جہاں بھی ہوں ہمیں اپنے کعبے کی طرف نماز پڑھ کے نماز پڑھنی چاہیے نا، تو اسی کے بارے میں یہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جن لوگوں کو کتاب یعنی کہ تورات دی گئی، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور بالکل درست ہے، کیونکہ نا ان کی کتابوں میں یعنی کہ یہود کی کتابوں میں تورات میں ذکر تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ عرب میں پیدا ہوں گے، اور ان کا جو طریقہ ہوگا وہ حضرت ابراہیم کے دین پہ ہوگا، ان کا جو کعبہ ہوگا نا وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے نا، وہ لوگ بالکل جانتے تھے، اور اس کے باوجود یہ جو کچھ کریں اللہ اس سے بے خبر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ لوگ صرف اور صرف تنگ کرنے کے لیے اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، ورنہ وہ لوگ بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کا اصل قبلہ کیا ہے اور ان کو کس کی پیروی کرنی ہے اور ان کو کس جگہ پر متفق ہونا ہے اور کہاں پر ان کو سجدہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو خوب پتہ ہے، لیکن یہ صرف اور صرف تنگ کرنے کے غرض سے تاکہ یہ لوگ دین سے ہٹ جائیں اس لیے یہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، اور اگر آپ نے اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں پر نا ذکر آ رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہودی کہتے ہیں اچھا تم ہمارے قبلے کو یا ہمارے اس کو مان لو، ہم تمہارے کو مان لیں گے۔ تو ہم اگر عام انسان دیکھیں نا، ہم اس کو کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کچھ ہم مانتے ہیں، جس طرح اگر ہم لوگ شاپ پہ جاتے ہیں کچھ خریدنے تو ہم کہتے ہیں کہ 1500 اور وہ کہتا ہے 1800، تو وہ دکاندار کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے باجی نہ میرا 1500 اور نہ میرا 1700 نہ آپ کو 1500، ہم درمیان کی بات کرتے ہیں 1600۔ تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہودیوں نے کہا درمیان کی بات کر لیتے ہیں، تم ہمارے دین کو مان لو ہم تمہارے دین کو مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم لوگ ہرگز اس کے دین کی پیروی نہ کرنا، اس کے قبلے کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک ہو جائے گا نا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو راضی کرتے پھریں اور کچھ لوگوں کے اصول پر سمجھوتا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ جو علم ہم نے آپ کو دیا ہے اس پر سخی سے کاربن رہیں۔ ظالم ہونے کا خطاب دراصل امت کو ہے، یعنی کہ رسول اللہ بھلا وحی الہی کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں، یہاں امت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ رسول کے ذریعے اللہ کا حکم جو تمہیں مل رہا ہے اس پر پورا پورا یقین رکھو، اس کے مطابق عمل کرو، اگر تم نے یہود کو خوش کرنے کی کوشش کی تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ ہم لوگ تو مسلمان کے ممالک میں رہتے ہیں، ہم لوگ کیسے ہمارے لیے اس میں کیا امنی نکتہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو ہم لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑیں گے، ہمارے سامنے رسول کا حکم آ گیا،
اللہ کا حکم آ گیا، قرآن کا حکم آ گیا، اور پھر بھی ہم اس کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے پیچھے جائیں گے کہ ہاں ہم یہ کر لیتے ہیں یا یہ کر لیں یا اس طرح سے کر لیں، تو ہم اپنی ذات پہ ظلم کرنے والے بن جائیں گے، ہم لوگ ظالم ٹھہرائے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور نبی کے حکم سے آگے بڑھ کر اپنا آپ کو مانا، اپنی خواہشات کو بڑھا جانا اور اس کی تکمیل کے لیے کوششیں کی، تو پھر ہم لوگ ظالم ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ نہ کریں گے تو پھر ہم لوگ ظالم ہی رہیں گے۔ اور یہ تو یہودیوں کا شیوا تھا، وہ تو اپنے قبیلوں میں ایک متفق نہیں تھے، تو انہوں نے ہمارے ایک اس کو قبلے کو یا دین کو کیسے اس میں وہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اپنے دین سے پھر جائیں، نبی پاک پھر جائیں، لیکن نبی پاک نہیں پھرے، انہوں نے ہمارے لیے اتنے زیادہ تکلیفیں برداشت کیں، اور ہم نے ان کے بدلے ہم لوگ ذرا سی قیمت اتنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ہم لوگ یہودیوں کے پیدا کردے رسم و رواج ان کو ہم لوگ اتنی خوشی خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، تو ہمیں ان کے خواہشات کی، ان کے عقائد کی، طریقوں کی، رسم و رواج کی پیروی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم امت وسطیٰ ہیں، ہمیں ان کے پیچھے نہیں لگنا، اگر ہم لگیں گے تو ہم بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ پھر بھی ان میں یقیناً ایک گروہ ایسا ہے جو دانستہ حق بات کو چھپاتا ہے، اور جو تمہاری رب کی طرف سے بالکل درست ہے، لہٰذا اس کے متعلق ہرگز شک میں نہ پڑنا۔ یہاں پر نا یہ ہے کہ یہودیوں کو نا معلوم تھا کہ ان کا پہلا قبلہ کیا ہے اور ان کو کس کی پیروی کرنی ہے، بلکہ وہ تو اس کو ان کا اتنا زیادہ شک بھی نہیں تھا، یقین تھا کہ ان کو ایسے میں چاہیے جیسے اپنے بیٹوں سے یہاں مثال لی گئی ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے پہچانتا ہے نا، اپنی اولاد کو بہت اچھے سے جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وہ ان کو تو اچھے سے جانتے ہیں جو حضرت ابراہیم، جن کی ملت اور امت ہونے کے دم پھٹتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اسے ہی قبلہ مقرر کیا تھا۔ وہ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کیا تعمیر کیا تھا، وہ جانتے تھے کہ حضرت آدم نے کیا تعمیر کیا تھا، سب کچھ تورات میں موجود تھا، لیکن اسی لیے وہ چاہتے کہ بس اس میں عمل نہ کرے، اسی لیے وہ شک ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو ورگلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دل میں شک ابھرے، گرہ ابھرے۔ اور جب ہمارے دلوں میں شک ابھرتا، گرہ ابھرتے، تو ہم اس طریقے سے، اس عزم سے، اس پیشن سے کام نہیں کر پاتے نا۔ تو یہ لوگ بس یہ شرارتیں کرتے تھے تاکہ ہم لوگ دین سے بدظن ہو جائیں مسلمان نا۔ کیونکہ اچھا اب ہم لوگ یہاں پر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم لوگ بھی تو بہت جلدی دین سے بدظن ہو جاتے ہیں نا، اور کر کے ہم لوگ شک کر کے اپنا ایمان اتنا اچھا خاصا کمزور بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات ہوئی ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے بالکل درست ہے، یعنی کہ مسلمان جس بھی ملک میں ہوں گے وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے، تو اس طرح مطلب کعبے کی جو سمتیں ہوتی ہیں وہ مختلف بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ ہوتی ہیں نا، تو کسی کا کعبہ جو ہوگا ملک کا وہ مغرب کی جانب ہوگا، کسی کا مشرق کی جانب، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس میں نہ ہی شک کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ قبلہ ہمیشہ سے ایسا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اصل رخ پتہ کیا ہے؟ اصل رخ یہ ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہیں۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں اس سے جھگڑوں میں نہیں پڑھنا، اصل چیز یہ کرنی ہے کہ ہم نے نیکیوں میں سبقت لے کے جانا ہے، ہمیں جھگڑوں میں پڑھ کر نیکیوں کے اصل روح کو برباد نہیں کرنا۔ ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس کا ادھر ہے، اس نے ایسے تھا تب یہ کیا تھا، یہ ان چیزوں میں پڑھ کے ہم لوگ اپنا ایمان، اپنا دین، اپنا یقین سب کمزور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً میں ایسا گروہ ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے، ہمیں چھپانے والا نہیں بننا، ہمیں امت وسطیٰ بننا ہے، ہمیں بالکل بھی شک میں نہیں پڑنا، کیونکہ جب ہم لوگ شک میں پڑنے لگتے ہیں نا تو ہم لوگ بہت غلط کر جاتے ہیں، ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، تو ہمیں، اور ویسے بھی جو شک میں پڑتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت عظیم ہے، جب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں رستہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ بار بار کیوں کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہوں اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہوں، کہ گمراہ تو بدکار ہی کو کیا کرتا ہے،
یعنی کہ جن کا کوئی عمل اچھا نہیں ہوتا، جن کے دل میں شک ہوتا ہے، جن کے دل میں ٹول یعنی کہ عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے ہر کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جس کے دل میں ذرا سے شک ہوگا اور اس کے شک کو بجائے نکالنے کی، شک تو ایک مومن کے دل میں بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ اس کو نکالنے کے لیے کوشش کرے گا، لیکن جو کافر ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، اس شک کو پالی جاتے ہیں، بھڑا کی جاتے ہیں۔ تو ہمیں ویسا نہیں بننا۔ ہمارے لیے جو حکم آ جانا ہے وہ اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس طرح سے عمل کہ ہمارے لیے حکم آ گیا، ہم نے کہہ دیا لبیک لبیک اللہم لبیک، اے میرے رب ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ میری نا تھوڑی سی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو اس لیے آج مجھے نہیں پتا میں نے کس طرح سے بولا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں۔ تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ نا واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز جو آج کے سبق میں ہم نے لی ہے وہ یہ کہ امت وسطیٰ، ہم لوگ امت وسطیٰ ہے، بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہیں تاکہ لوگوں پر گواہ بنے، یعنی کہ قرآن کو آگے پہنچائیں، قرآن کے لیے کوشش کریں، قرآن کو آگے لوگوں کو سمجھائیں تاکہ ہم نبی پاک ہماری گواہی دے سکیں، اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی خواہشوں کو کچلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی، جو سمجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔